بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شریف میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو قسمت سے ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی، جانوروں سے اتنی محبت کرتی تھی، اگر اسے کوئی جانور مشکل میں دیکھتی تو اسے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا۔ جب پیاس کے مارے بلک رہا تھا، وہ اس کے قریب گئی، لیکن آس پاس کوئی بھی کنواں پانی کا نہ تھا۔ عورت نے چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور محبت سے اپنے گھر لے آئی اور اس کو پانی پلایا۔ وہ کتا اس کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ وہ جانوروں پر تو ویسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا کمسن کتا جب اس کے گھر میں آیا تو اس عورت کا بیٹا کتے سے حسد کرنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر جانور سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، غرض کہ وہ اس حسد سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا، اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کسی طرح میں اپنی ماں کو ختم کر دوں، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے وہاں بے انتہا تھے، کیونکہ وہ نیک باحیا اور بیوہ ہو کر اپنے کردار کو بچانے والی خاتون تھی۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا۔ جب اس نے اتنا اچھا رویہ دیکھا تو وہ اس کے اور قریب ہوتا گیا۔ کہتے ہیں کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن اگر انسان اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا، اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا، اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے کہ قربانی ہم پر جائز ہے۔ بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا، وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو تیری ہی قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر سے ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم اتنی طاقتور گائے لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کرنا، قربانی تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ کے پاس ہمارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے تھے اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح اپنی ماں کو اس گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے اس کو سمجھانے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اور آگ لگا کر کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی، جس دن گائے کی قربانی ہوگی اس دن تم اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا، تم کسائی کو نہ بلانا اور گائے کو خود ذبح کرنا۔ ہم خاموشی سے اسی گھر میں جو کہ تہہ خانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفنا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا، وہ نماز پڑھ کر آیا۔ ماں مجھے گائے کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دو۔ ماں نے کہا، بالکل شروع کر دو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے۔ جو بھی کوئی آتا دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جاتا اور وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس کی ماں ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، ماں تم ذرا قریب آؤ اور آ کر گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ ماں پیار سے اپنے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ کتا بڑا بے چین ہے اور اپنے مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا ہے اور اس کے آگے آ کر اپنا سر اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہا ہے۔ اس نے کہا، کیا ہوا، تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ کتا اپنے مالکن کو روکتا ہے اور آگے بڑھنے سے روک لیتا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے چلتی ہوئی اس گائے کے قریب آ رہی تھی۔
جس کی انہوں نے قربانی کرنی ہے۔ کتا روکتا رہ گیا، لیکن ماں اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی اور وہ تڑپنے لگی، خون کھولنے لگا اسی وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی تو اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی، دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ جب ایک ماں کو اس کے بیٹے نے ذبح کیا تو پورا عرش ہل رہا تھا۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہی تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان ہوں گے کہ یہ کتا کبھی نہیں بھونکتا، لیکن آج اتنا بھونک رہا ہے کہ جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ کتا بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی، لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہی کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا تھا کہ تم نے اپنی ماں پر جو ظلم کیا ہے، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تیری قربانی کبھی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ کچھ نہیں، چپ کر کے سو جاؤ، ابھی تو شروعات تھی۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہی بھونک رہا ہوتا۔ بیٹا پاگل ہونے لگا، وہ اپنا سر پیٹنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا۔ وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کہتا رہتا، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اسی کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی، میرے شوہر پر آصف کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامر کے پاس جانا چاہیے۔ اس علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ وہ عورت اللہ والا کے پاس گئی جو اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اللہ تعالی والے کے پاس گئی تو اس نے کہا، اس کو لے کر باہر چلے جاؤ، اندر اس کو مت لانا، اس کے قدم اس پاک جگہ پر نہیں پڑنے چاہیے، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو۔ اللہ والے نے کہنے لگے، تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی، کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات وہاں پہ گھر ہے، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ عورت بولی، ابھی چلیں حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے، میری ایک شرط ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی ماں کی عزت کرتے تھے، ان سب کو بلایا جائے۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا، گھر تو بہت عالیشان بنایا ہوا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ماں تو خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ اچھا تو بلاؤ اپنی ماں کو، ان کی کیا ضرورت ہے، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں نا۔ اس کا شوہر پھر چیخنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، بلاؤ اپنی خالہ کو۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا اور وہ اس کی خالہ کو بلا لایا۔ خالہ گھر میں آئی اور بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی، کیا ہوا، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے؟ نہیں تو، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ لوگ اللہ والے سے کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، یہ خالہ جھوٹ بول رہی ہے، ماجی تو ان کے ساتھ تھی، ان کے بیٹے نے تو ہمیں یہ بات بتائی تھی، اس وقت تو یہ ہوش و حواس میں تھا، لیکن اب بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔
بزرگ نے اس کے بعد اس کے بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا، گستاخ، اب تو بتا اور اپنے منہ سے اگل، ورنہ سچ کہہ رہا ہوں، میں تمہارا راز فاش کر دوں گا اور یہ لوگ تجھے مار مار کر زندہ مار دیں گے۔ بیٹا کہنے لگا، میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا، وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں اپنی ماں سے حسد کرتا تھا۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور مجھے زہر لگتا تھا۔ مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو میں نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری پھیر دی اور کتے کی گردن بھی کاٹ ڈالی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا ہے۔ میری ماں بھی زندہ تھی اور سانسیں کچھ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر وہ لوگ ان سب کو کمرے میں لے آیا اور وہاں پر ایک فرش تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا۔ اس فرش کو وہ کھودنے لگا اور کہنے لگا، یہ دیکھیں، یہ ہے میری ماں اور یہ ہے وہ کتا۔ بزرگ نے اس کی ماں کی لاش کو باہر نکلوایا اور اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم 6 مہینے ہو گئے تھے، لیکن بالکل ٹھیک تھا، کوئی بھی کیڑا نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے حصے گلنے لگے۔ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ جس سے اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بنتے ہوئے مر گئے۔ لوگ آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس نیک عورت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، تو دوسری طرف استغفر اللہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے کہ ہم کوئی ایسا عمل کریں جو ہماری زندگی بھر کے لیے عذاب بن جائے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔